اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی حصہ دوم، اس کے مقالات ہم پڑھ رہے تھے احب وطنی۔ اس کی ایکسرسائز نمبر 1 ہم نے کمپلیٹ پڑھ لی تھی۔ آج کے لیکچر میں ایکسرسائز نمبر 2 کو کور کریں گے۔ اس میں ہے کہ خالی جگہ کو پر کیا جائے، اور خالی جگہ کو پر کرنا یہ ایز سچ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے اور نہ ہی کویشچن کے اعتبار سے، لیکن میں بھی 2 نمبر کا شارٹ کویشچن یہ بنا دیں اور کوئی ایسا سنٹینس لکھ دیں جس میں کہا جائے کہ اس کو مکمل کریں۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں اس کو کور کروا دیتی ہوں۔ یجب علی کلی مواطن، ٹھیک ہے، یہاں پر مواطن آ جائے گا این یحب وطنہ پاکستان، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا ہے یجب علی کلی، یہاں پر کلی آ جائے گا۔ کلی کہاں سے لے کر آئیں؟ یہاں سے نہیں تو یہاں سے لے آئیں، اوپر ویسے ہی انہوں نے ورڈز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یجب علی کلی مواطنی این، ان کے بعد کیا آئے گا کہ وہ کرے عمل، این یعمل، کہ وہ عمل کرے، کس طرح؟ علی خدمتی، خدمت وطنی الحبیب، پیارے وطن کی خدمت کے لیے وہ کام کرے، ٹھیک ہے۔ یہ میں لائنز لگا کے آپ کو خالی جگہ بتا رہی ہوں کہ کہاں کون سا ورڈ آنا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے یجب علی کلی مواطنی این یعمل علی رفع شأنی، اور اس کے حبیب سے پہلے تو رفعی لے آتے ہیں نا ہم، رفع یہاں سے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آ جائے گا رفعی شأنی، اور یہاں پر آ جائے گا وطنی الحبیب، ٹھیک ہے، وطنی یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لے آئیں، ٹھیک ہے، کہ ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیارے وطن کی شان کو بلند کرنے کے لیے کام کرے، محنت کرے۔ اور پھر جو لاسٹ ہے وہ ہے فَلْيَعْلَمْ كُلُّ مَوَاطٍ أَنَّهُ لَا شَرَفَ وَلَا كَرَامَةَ إِلَّا فِي رِحَابِ الْوَطَنِ الْحَبِيبِ۔ لا سنٹینس ہے اس جو مقالہ ہم نے پڑھا ہے نا، یہ احب وطنی، اس کا جو لاسٹ سنٹینس ہے نا وہی یہاں پر آنا ہے، لیکن یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو شرافہ یہ رہا، ٹھیک ہے، تو لا شرافہ یہاں پر آ گیا، اور ولا کرامہ، اور کرامہ جو ہے وہ یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس سے سنٹینس مکمل ہو گیا۔ تو یہ ہماری ایکسرسائز ہے، نوٹ مچ امپورٹنٹ، لیکن اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ نظروں سے ضرور گزار لیں تاکہ ان کے شارٹ کویشچن آ جائے تو اس کو حل کیا جا سکے۔ اب آگے آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز نمبر 3 ہے، اور اس میں ہے کہ ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، یہ جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ان کا الی اللغۃ العربیہ، عربی زبان میں ان جملوں کو کنورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو جملے ہیں وہ بہت زیادہ آسان ہیں۔ میں اپنے وطن پاکستان سے محبت رکھتا ہوں، اردو بہت زیادہ لمبی ہے لیکن عربک چھوٹی سی ہے، احب وطنی پاکستان، میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، ولدت فی پاکستان، ٹھیک ہے، میں نے پاکستان میں پرورش پائی تو آ جائے گا تربیت فی پاکستان، میں نے پاکستان میں تعلیم پائی، تعلمت فی پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو آگے آ رہے ہیں ورڈز ان پہ ذرا آپ نے غور کر لینا ہے۔ ہم نے اس مدرسے میں تعلیم پائی، اب دیکھیں اس میں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مدرسے میں تعلیم پائی لکھا ہوا ہے، اب اس کو ہم کسی بھی طرح سے اس مقالے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کہ ہم اس میں بھی پاکستان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں یا عربک ویسے کی بنا لیں، اس میں سے عربک اٹھا کے مقالے میں سے، مضمون میں سے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ڈائریکٹ اس کی عربک کرنی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں سنٹینس دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس مدرسے میں تعلیم پائی تو آ جائے گا کہ ہم نے سب سے پہلے تعلمنا، ٹھیک ہے، میں نے ہوتا تو آنا تھا تعلمت، ہم نے پائی تو آ جائے گا تعلمنا، ہم نے تعلیم پائی کس سے؟ اس مدرسے سے، تو آ جائے گا سے بھی آ سکتا ہے، میں کے معنی میں بھی، یعنی فی ہذہ المدرسہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تعلمنا فی ہذہ المدرسہ، ہم اس مدرسے میں پڑھے ہیں یا ہم نے حاصل کی تعلیم۔ اور حاضی ہی کیوں آیا؟ مدرسہ گولتا آ رہا ہے لاسٹ میں اور یہ مؤنث ہو گیا، مؤنث کی علامت ہے تو اس کے ساتھ اس میں اشارہ حاضی ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو نیکسٹ ہے وہ ہے میں نے اس مسجد میں قرآن کریم سیکھا، ٹھیک ہے، تو درست القرآن الکریم فی ہذہ المسجد، ہذا المسجد۔ اور پھر اس کے بعد آ جائے گا، یہ ویسے
جو جمع مکسر بنتا ہے اور اس میں مختلف ٹرمز لگ جاتی ہیں، لیکن بہرحال فی المسجد بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے ہم اس گراؤنڈ میں کھیلتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آ جائے گا ہمارے پاس اول تو کہ گراؤنڈ کی عربک کیا ہے، تو وہ ہم نے پڑھی ہے، ملعب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کھیلتے تھے لائک لعبنا، ٹھیک ہے، لعبنا فی الملعب، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اگر عربک کرنی ہے ہم نے تو ہاذا الملعب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی الملعب بھی ٹھیک ہے اور فی ہاذا الملعب بھی لکھ سکتے ہیں اسم اشارہ لگا کے، ٹھیک ہے۔ ہم اس باغ میں سیر کرتے تھے، اس کا کیا آئے گا، اس کا آئے گا سیر کرنے کی، تو ہم نے پیچھے پڑھی ہے اور وہ یہ ہے تنزہت، لیکن تو جو ہے وہ متکلم کا صیغہ ہے اور واحد متکلم کا ہے، اور یہاں پر جمع متکلم کا چاہیے تو تنزہنا کر دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو آ جائے گا کہ تنزہنا فی البستان، ہم اس باغ میں سیر کرتے تھے۔ میری قوم عقیدہ اسلام کی پابند ہے، ٹھیک ہے۔ تو آ جائے گا کہ شعبی میری قوم متمسکن بعقیدۃ الاسلام، میری قوم عقیدہ اسلام پر کاربند ہے یا اس کی پابند ہے۔ میری قوم خوددار ہے، شعبی ابیون، اس کا بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ لائک کچھ ایسے سینٹینسز ہیں جو کہ پیور اسی مقالہ میں سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن میں ہم نے ضمائر بدلنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مقالہ میں متکلم واحد کا صیغہ تھا تو یہاں جمع دیا ہے، اگر یہاں پر واحد ہے تو مقالہ میں جمع کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہی چیز ٹیسٹ کرنے کے لیے مشق دیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کتنی سمجھ آئی، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر رکھنے ہیں، نہ کہ کسی بھی قسم کا رٹا لگانا ہے۔ اور بالکل اس سے ریلیونٹ ہی اگلا اگر دیکھیں نا سینٹینس، ہم اپنے پیارے وطن سے محبت کرتے ہیں، تو دیکھیے آپ کو میری بات کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا تھی کہ سب سے اوپر دیکھیں تو ہے میں اپنے وطن پاکستان سے محبت رکھتا ہوں، اور یہاں پر ہے ہم اپنے پیارے وطن سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اگر ان دونوں کو ریلیٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں ہم ہیں، اوپر میں ہے، میں کے ساتھ تو احب آ گیا اور مقالے میں بھی احب ہی ہے بہرحال، لیکن لیٹ سپوز یہ والا سینٹینس آ جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جمع متکلم کا صیغہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ نحب بن جائے گا، نون سٹارٹ میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نحب ہم محبت کرتے ہیں کس سے، عن وطنہ الحبیب، ٹھیک ہے، نحب عن وطنہ الحبیب، ہم اپنے وطن سے، اپنے پیارے وطن سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے اور لاسٹ ہے، ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیارے وطن سے محبت کرے۔ تو ہر شہری کا فرض ہے، فرض کے ساتھ تو یہ بھی آ سکتا ہے فی ذمۃ کل مواطن ان یحب وطنہ، ٹھیک ہے، لیکن یجب بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یجب کل مواطن ان یحب وطنہ، یہ بھی آ سکتا ہے، اور فی ذمۃ کل مواطن ان یحب وطنہ، یہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یجب آپ پیچھے بہت دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنا آسان ہے، تو چاہے یہ کر لیں یا فی ذمۃ یجب کی جگہ لگا دیں، باقی سارا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری ایکسرسائز مکمل ہوئی۔ کسی لفظ کے لکھنے کا طریقہ نہیں معلوم کہ اس کو کس طرح سے ڈالنا ہے، تو ضرور کس طرح سے لکھنا ہے وہ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا، میں آپ کو لکھ کے بتا دوں گی۔ اور جو لاسٹ ایکسرسائز ہے تمرین نمبر 4، اکتب، لکھو مقالاً ایک مضمون، علی عنوان، اس عنوان پر کہ احب وطنی، میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایگزامس میں تو نہیں آتا، لیکن یہ سوال کا جواب پورے کا پورا وہ مکالمہ ہی ہے، ٹھیک ہے، پورا مکالمہ، تو وہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ مقالہ اسلام آباد پڑھیں گے اور اس کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔